سلسلہ ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ سبحان اللہ، کیا شاندار نام ہے اس سلسلے کا اور کیا شاندار کانٹینٹ ہے۔ آج کس کی شان بیان ہوگی؟ سبحان اللہ، آج اس کی شان بیان ہوگی جس کی شان سارا زمانہ بیان کر رہا ہے۔ آج اس ہستی کی شان بیان ہوگی جس کی شان میں قرآنی آیات ہیں، جس کی شان میں نبی پاک کی احادیث موجود ہیں۔ اور میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں جو ان کی شان کو اپنے لیے سعادت نہ سمجھتا ہو، ان کے ذکر کو اپنے لیے سعادت نہ سمجھتا ہو، ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ نہ سمجھتا ہو۔ سبحان اللہ، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے آج کس ہستی کی بات ہونی ہے۔ سبحان اللہ، کمال کی ہستی ہیں، ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں، اتنی جہتیں ہیں آپ کی شان کی، آپ کی خوبصورتی، آپ کا تقوی، آپ کی بہادری، آپ کا مقام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ درود پاک کی فضیلت آپ کو سناتا ہوں، اس فضیلت سے شاید آپ شخصیت تک پہنچ جائیں گے۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً، ان کافروں نے، ان غیر مسلموں نے مذاقاً حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف بھیج دیا کہ وہ جو سامنے ہیں ان سے مانگ لو۔ وہ بھکاری آپ کے پاس آیا اور آپ کے آگے دست سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر دو اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھول دینا۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مار کر، خالی دم کر کے بھیج دیا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کو کھولا تو اس میں 1 دینار تھا، سونے کی گویا اشرفی تھی۔ یہ دیکھ کر، یہ کرامت دیکھ کر وہ غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس خوبصورت روایت میں ہمیں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو شیر خدا ہیں ان کا مقام بھی پتہ چلتا ہے۔ بہرحال دنیا میں جہاں کہیں ہیں، آئیے مل کر پہلے تو درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آج بات ہوگی شیر خدا کی، آج بات ہوگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ساتھی کی کہ جس کی شہرت ساری دنیا میں ہے۔ میرے آقا کا یہ فرمان میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ گویا بچے بچے کو یاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر وقت ساتھ رہنے والے، پیارے آقا کے ساتھ سفر کرنے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر غزوے میں آگے شجاعت کے ساتھ غیر مسلموں کے سامنے سپر بن کر، ایک زبردست تلوار بن کر لڑنے والے کوئی اور نہیں، وہ شیر خدا ہیں، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ آئیے پہلے ان کا کچھ تعارف سن لیتے ہیں، آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور انہوں نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا، مشکل کشا، یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یاد رہے کہ آپ خلیفہ چہارم، جانشین رسول، زوج بطول حضرت سیدتنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل کے یعنی جس سال یہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا اس کے 30 سال بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام جیسا کہ ہم نے سنا حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ کا کمال یہ تھا کہ 10 سال کی عمر ہی میں جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، ون آف دا فرسٹ، آپ وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ یعنی یہاں علماء نے کئی کتابوں میں اس طرح ملتا ہے کہ سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے، کچھ کہتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں، اور کچھ کتابوں میں لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے۔ مگر صحیح یہ ہے، علماء نے کیٹیگرائز اس طرح کیا کہ سب سے پہلے مردوں میں اگر کوئی ایمان لایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، اور 9 عمر بچوں میں سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا تو مولا علی شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہہ کریم ہیں. سبحان اللہ. وہ کون سا غزوہ ہے جس میں آپ نبی پاک کے ساتھ نہ تھے؟ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت کرتے رہے. کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے. امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے آپ کے دستے بابرکت پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا. 4 برس 9 ماہ 10 دن تک مسند خلافت پر آپ رونق افروز رہے. 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک بدبخت نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، آپ شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان مبارک کو یکشنبہ یعنی اتوار کی رات آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. سبحان اللہ. کیا شاندار سیرت ہے. سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام. رب کریم سے دعا ہے، آج 21ویں شب ہے، مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے وصال کی، آپ کے عرس کی رات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. آپ بڑی اہم بات مدنی چل کے ناظرین، آپ نے یہ نوٹ تو شاید کیا ہوگا کہ دیگر صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جاتا ہے، مگر مولا علی شیر خدا کے آگے، نام کے آگے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیوں لکھا جاتا ہے؟ آپ ون اینڈ اونلی ہیں جن کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ جب قریش کے لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب پر، کیونکہ ان کی کثرت اولاد تھی، تو وہ بال بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ مولا علی کو آپ نے گود لے لیا. بچپن ہی سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو پرورش ہوئی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں ہوئی. جس بچے نے بچپن ہی سے نبی پاک کا دیدار کیا ہو، آپ کی گود میں آنکھ کھولی ہو، پیارے آقا نے پرورش کی ہو، اور سبحان اللہ جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا وہ ایمان لے آئے ہوں. سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے نماز پریکٹیکل کر کے دکھائی. پیارے آقا نے نماز پڑھی، حضرت خدیجہ نے اس کے بعد نماز پڑھی، اور مولا علی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھنے والے تو چند لوگ ہیں، اس میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. انہوں نے پیارے آقا کی باتیں سنی، نبی پاک کی عادتیں سیکھی. اللہ اکبر. زندگی میں کبھی بھی کسی غیر خدا کے آگے آپ نے اپنا سر نہ جھکایا. اللہ نے آپ کے چہرے کو وہ کرامت اور عزت عطا کی کہ یہ سر کسی غیر خدا کے آگے جھکا ہی نہیں. اسی لیے آپ کے چہرے کو کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. یہ ایسا چہرہ ہے جس کو اللہ نے بڑی عزت عطا کی ہے، اور اللہ اور عزت عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر کمال کیا ہوا کہ نبی پاک نے اپنی لاڈلی شہزادی، اپنے جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی مولا علی سے کیا. بڑے شہزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ابو تراب کنیت دی. اور یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ میرے نام تو بڑے ہیں، لیکن جو مزہ، جو لطف اور جو پسند مجھے ابو تراب کنیت ہے وہ کوئی اور نہیں، کیونکہ میرے آقا نے مجھے یہ کنیت عطا کی ہے. ابو تراب بظاہر تو بڑا نارمل سا نام ہے. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا. اب ماجرا یہ تھا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ خاتون جنت کے پاس تشریف لائے. معلوم کیا تو پتہ چلا مولا علی گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، کہیں باہر ہیں. پیارے آقا ان کو تلاش کرتے ہوئے جب باہر آئے تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مٹی کے ڈھیر پر لیٹے ہوئے تھے. کرتا مبارک کچھ اوپر ہو چکا تھا، بدن پر بھی مٹی لگ چکی تھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ یہ فرمایا، کم یا ابا تراب، اٹھ جاؤ اے مٹی والے. بس یہ کہنا تھا، ابو تراب نبی پاک کی زبان سے نکلنا تھا، اور مولا علی کا یہ لقب، یہ کنیت بن گئی. لوگ اسلام سے آپ کو پکارنے لگے اور آپ بھی اس کو پسند کرتے تھے. یہ عشق رسول کی ایک بڑی خوبصورت سی دلیل بھی ہے. اور سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار امام اہل سنت اس بات کو کتنے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کیا شان بیان کریں. آپ کی شان تو قرآن میں موجود ہے، احادیث کرام میں موجود ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک بار ایسا صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں اس پیارے انداز میں صدقہ اور خیرات کیا کہ اس انداز کو قرآن نے کس پیارے انداز میں بیان کر دیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے،
الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب ذرا ترجمہ سنیے، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا انعام، ان کا حصہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ سبحان اللہ۔ صدر اللہ فاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت نقل فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مولا علی کے حق میں نازل ہوئی ہے جبکہ آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے، 4 سکے تھے چاندی کے اور کچھ نہیں تھا، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پوشیدہ یعنی چھپا کر اور ایک کو ظاہر کر کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس کا ذکر ہی قرآن میں کر دیا۔ یعنی یہ کتنا پیارا انداز تھا، ایک تو 4 درہم ہو اور چاروں ہی خیرات کر دینا، یہ کیسا دل تھا۔ اور آج لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ دینا مشکل لگتا ہے، صدقہ و خیرات دیں تو بڑا برڈن فیل کرتے ہیں۔ سیکھیے مولا علی سے، نبی پاک کے خاندان سے سیکھیے کہ سخاوت کہتے کس کو ہے، اور پھر چھپ کر صدقہ کرنا، رات کو صدقہ کرنا، دن کو صدقہ کرنا، اعلانیہ صدقہ کرنا، یہ ساری اچھی نیتوں کے ساتھ تھا کہ بس اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اگر آج ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ضرور کیجئے، مگر لوگوں کو ستانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ بعض اوقات لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بتاتے ہیں، بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں یاد ہے نا میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ احسان جتا کر اپنے صدقے باطل نہ کیجیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ نہ کریں۔ اگر اعلانیہ کرنا بھی پڑے تو نیت یہ ہو کہ میرے اعلان سے دوسروں کو ترغیب ملے، ورنہ کوشش کریں کہ چھپا کر، میں جانوں میرا رب جانے، کسی کو کیوں بتاؤں کہ میں نے کیا نیکیاں کی ہیں۔ جب میں نے اپنے گناہ کسی کو نہیں بتانے اور نہیں بتانے چاہیے تو نیکیاں بتانے کا ہمیں کیوں شوق ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت سے ہم یہ سیکھنے والے بن جائیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل احادیث میں کیسے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فاتح خیبر، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اس زمانے میں سب سے قیمتی سواری سرخ اونٹ مانے جاتے تھے، اور وہ 3 فضیلتیں کیا ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا۔ نمبر 2، ان کی رہائش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تھی اور ان کے لیے مسجد میں وہ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے۔ اور نمبر 3، غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی بات ہو اور غزوہ خیبر کی بات نہ ہو، کیا ہوا تھا یہ بھی سن لیتے ہیں۔ خیبر کا دن تھا اور مسلمانوں نے کئی دنوں سے وہ لڑائی جاری تھی اور مسلمانوں کو گویا فتح نہیں مل رہی تھی، کیونکہ قلعہ اوپر کی جانب تھا اور بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن فرمایا کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، نیز اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام میں ایک بڑی بے چینی تھی کہ صبح یہ پرچم ملے گا کس کو کہ جس کے ہاتھ میں خیبر بھی فتح ہو جائے گا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابہ کی تمنا تھی کہ صبح یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ملے، مگر جب صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ تو پتہ چلا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں کچھ آشوب آ گئے تھے، آنکھوں کے حوالے سے کچھ تکلیف میں تھے۔ آپ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک نے اپنا لعاب دہن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں لگایا، اور وہ لعاب دہن تو کیا لگانا تھا، آپ کی آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے کہ کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ساتھ تھی، حوصلہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بڑا بلند تھا۔ آپ نے پرچم لیا اور جناب اب جو حملہ کیا گیا
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسی فتح نصیب کی. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار کے ساتھ ایک ڈھال ہوا کرتی ہے، وہ گر گئی. اب آپ کے سامنے کوئی ڈھال نہ تھی، آپ نے خیبر کے اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ لیا جس کے بارے میں آتا ہے کہ 40 لوگ مل کر اسے ہلانا چاہتے تو ہلا نہ پاتے، مگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ نے وہ طاقت اور وہ شجاعت عطا فرمائی تھی. اور سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس لڑائی کو آپ لڑ رہے تھے تو روایت کے مطابق ابھی شیر خدا جب اس لڑائی میں آگے بڑھ کر کفاروں کو اپنی تلوار کے وار سے تہو بالا کر رہے تھے تو غیب سے یہ آواز آئی، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس شخصیت کا آج ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے چند منٹ تو کیا کئی دن ہم بیان کرتے رہیں، ہمارے پاس وقت تو ختم ہو سکتا ہے. فضائل مولا علی ہم پورے بیان نہیں کر سکتے. آخر میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بات یاد رکھیے، یقیناً مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل بے شمار ہیں، مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ ان کا ہے. بے شک آپ کا مرتبہ بہت اعلیٰ، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مگر الحمدللہ عاشقان رسول کا ساری دنیا میں یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، پھر اس کے بعد باقی عشرہ مبشرہ ہیں، اور اسی طرح علماء نے کیٹیگری کو آگے بیان کیا. اللہ کریم ہمیں سچی محبت صحابہ کرام سے عطا فرمائے، ہمیں سچی محبت اہل بیت اطہار سے نصیب فرمائے. اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آج چونکہ یوم وصال ہے، 21 رمضان ہے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، خوب ان کو ایصال ثواب بھی کریں اور ان کی برکتوں سے مالا مال ہوں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خوف خدا کے پیکر، آپ خوب تلاوت قرآن کرنے والے، آپ عشق رسول میں آنسو بہانے والے، نبی پاک کی یاد میں تڑپنے والے، اسلام کے لیے اپنا مال بھی قربان کرنے والے اور شجاعت کے ساتھ غیر مسلموں کے سامنے ڈٹ جانے والے، اس سیرت میں کتنے مدنی پھول ہیں. ہم اپنے بارے میں سوچیں، مولا علی کے چاہنے والے تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر کیا قرآن پڑھنے والے ہیں؟ مولا علی نے زندگی میں کوئی نماز قضا نہ کی، مگر ان کا چاہنے والا پنجتن کا غلام بھی کہلائے، اس کی نماز کیسے قضا ہو جائے؟ آپ تو دل کھول کر سخاوت کیا کرتے تھے، مگر مولا علی کے چاہنے والے کی زکوٰۃ بھی پوری ادا نہ ہو. ذرا سوچئے کہ ہم کیسی غلامی گزار رہے ہیں، کیسی محبت ہے ہمیں اہل بیت اطہار سے. امید کرتا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت کے ان خوبصورت مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے. اللہ تعالیٰ فیضان مولا علی ہم سب کو نصیب فرمائے اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے ساتھ محشر کے دن نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہم سب کو نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور بزرگ شخصیت کی شان لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے تو اشاروں سے